السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسم فاروق ساگری۔ آج میرا دوست بھی میرے ساتھ آیا واک کرنے۔ یہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ بہرحال اب یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا یار تم بھی عجیب آدمی ہو، اللہ کو کون دیکھے گا؟ ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے ضرور دیکھا تھا کہ وہی فاصلہ بھی اتنا رہ گیا تھا، 2 کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو وہ ان کی کچھ شکل و شبہات بتائی، وہ پوچھنے لگا کہ شکل و شبہات کیسی تھی؟ بھئی شکل و شبہات تو یہ تو پتہ نہیں پوچھا صحابہ کرام نے یا نہیں پوچھا ان سے کہ اللہ پاک کے ہاتھ پیر تھے، یہ آنکھیں تھیں، کیا انسان نما تھے، کیسی شکل و شبہات تھی۔ البتہ یہ ضرور سنا تھا کہ کہتے تھے کہ وہ 8 یا کتنے پردے ڈلے ہوئے تھے، اتنی ان کی اللہ پاک کا نور تھا کہ وہ پردے ڈلے ہوتے تھے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اپنا جلوہ کراؤ، تو انہوں نے کہا تم برداشت نہیں کرو گے۔ بہرحال وہ ضد کر گئے، انہوں نے کہا اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھو جلوہ۔ اللہ میاں نے جلوہ دکھایا تو وہ کوہ طور چورا چورا ہو گیا، نہیں بالکل ہی جل کے خاک ہو گیا، یعنی یہ ہے۔ تو وہ اب یہی پتہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھی شخصیت کے بارے میں کہ اللہ کی کیسی شخصیت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں خود آیا ہے کہ وہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ زمین جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، یعنی کہ کئی چیزوں میں کئی جگہ ذکر آیا کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے بھی ہاتھ پیر ہوں گے یا جو بھی ہوگا۔ یہ تو اب ایسی راز کی باتیں ہیں، کوئی اس میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں تو وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو وہ جو اتنی جو ہے اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے، وہ بتایا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک چراغ ہوں، وہ چراغ ایک تاک میں ہے، یعنی وہ چراغ ایک فانوس میں، فانوس ایک تاک میں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ ایک قسم سے روشنی ہے، یعنی کہ وہ رکھا ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ لیکن اب اس طرف ہم روشنی کو غور کریں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا یہ سورج تو نہیں ہے کہ یہ سورج ہے، یہ بھی تو ساری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، اور اسی سے زندگی چل رہی ہے، اسی سے یہ جو ہے کیا نام ہے فصلیں اور انسان آکسیجن اور جتنی بھی یہ زندگی سورج پہ، اگر سورج نہ ہو تو وہ اس کا کیا نام ہے، وہ تو انسان بھی مر جائے، فصلیں بھی تباہ ہو جائے، یعنی وہی ایک سورج ہی ہے جو کہ تو کئی لوگ دنیا میں کئی ایسی قومیں جو سورج کی پرستش کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مصر میں ایک بادشاہ گزرا ہے، فرعون گزرا ہے، جس کا نام تھا اخناتون۔ پہلے وہاں پر بھی جو چلتے تھے نا یہ بت پرستی ہوتی تھی، اور بڑے بڑے دیوتا بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اور جو دیوتا کے وہ ہوتے تھے مندر کی وہ بڑی ان کی کمائی تھی، بڑی کمائی تھی۔ وہ اخناتون نے کہا کہ وہ ان سب چیزوں کے خلاف تھا۔ جب وہ فرعون بنا نا اس کے اپنے باپ کے مرنے کے بعد، تو اس نے کیا کیا، سارے مندر ڈھا دیے، سب کو ختم۔ اس نے کہا آج سے صرف سورج کی پرستش ہوگی، سورج ہی دیوتا ہے، یعنی کہ سورج کی پرستش ہوگی۔ تو وہ لوگ اس کے بڑے خلاف ہو گئے، وہاں پر جتنے بھی تھے جن کی آمدن تھی ان کی آمدن بڑھ گئی، یعنی ان کو کیا کہتے ہیں جو مندروں کے ہوتے ہیں کاہان، کوئی اس قسم کا کیا کہتے ہیں۔ تو وہ جو تھے وہ سب ناراض ہو گئے بادشاہ سے۔ وہ لوگ اتنے امیر ہو گئے تھے کہ وہ یہ چندے وندے لوگوں سے چڑھاوے لیتے تھے، کہ یہاں تک کہ کبھی بعض اوقات فرعون کو بھی ان سے مالی مدد لینی پڑتی تھی۔ فرعون سے جب کوئی جنگ ہو جائے، حملہ ہو جائے، تو فرعون سے مالی مدد لیتا تھا، یعنی وہ فرعون سے بھی امیر ہو گئے تھے، اتنے وہ ان کی کمائی تھی۔ جب اس نے بادشاہ نے یہ چیزیں بند کر دی اور سارے مندر ڈھا دیے، کہا صرف سورج ہے، تو وہ لوگ سب ان پہ وہ ہوگی، مطلب یہ کہ ایک قسم سے برباد ہو گئے وہ لوگ۔ اب وہ لوگ پلاننگ کرنے لگے کہ اس بادشاہ کو مارنا ہے، یہ کرنا ہے، تو کسی سپہ سالار کو اس کو بنا دے فرعون۔ بہرحال یہ تو ایک لمبی داستان ہے، مقصد صرف یہ تھا کہ بہت سی قومیں جو سورج کی پرستش کرتی تھی، تو اب یہی تو کوئی بھی نہیں جانتا دنیا میں ہاں کہ کون ہے اللہ۔ اب باقی یہ ضرور ہے کہ اب یہ جو سائنسدان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں انرجی ہے، یعنی کہ اللہ ایک انرجی ہے۔ تو وہ اب یہ بھی اس باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ انرجی ہے تو کیسی انرجی ہے بھئی؟
جیسے اب یہ کوئی مشینیں بھی ایجاد ہو گئی، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوئی اس قسم کی مشینیں ایجاد ہو گئی. اب ان کا اشارہ کس طرف ہے کہ یہ کیسی انرجی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی وہ قیامت، وہ اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے جنت میں. جب لوگ جائیں گے جنتیوں کو اپنے دیدار کرائیں گے. تو پھر وہ آدمی سوچتا ہے کہ جب دیدار کرائیں گے تو وہاں پر کیا وہ ان کا جلوہ لوگ برداشت کر لیں گے؟ جو اللہ پاک دیدار کرائیں گے جب اتنی وہ ہے. یہ سب ایسی باتیں ہیں نا کہ انسان صرف ایسے کہتا رہے گا. لگتا ہے ایسا جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہو. یہ سب نے ایسا لگتا ہے خواب ہے یہ سب. آخر سب نے بھی مر جانا ہے، اور پھر اللہ کی حقیقت تو جو بھی اللہ ہی جانے کہ کیا حقیقت ہے کیا حقیقت رہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہم تو یہ مانتے کہ اللہ کی ایک طاقت ہے جو پوری دنیا پوری کائنات کا مالک ہے، اور جس نے ساری کتابیں، دیکھو کتابیں کیسے نازل ہو گئی. اتنی اس میں جو حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہے یہ کوئی نہیں لکھ سکتا. ایسی ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب یہی ہم ان کو پڑھیں، ڈوبیں ان میں اور سرچ کریں. اب ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ پڑھتے ہوئے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی جو عقل میں آتی نہیں یہ کیا ہے. تو یہ مدرسوں میں بھی سنا ہے کہ وہ ترجمہ نہیں کراتے، ایسے ہی وہ لفظی ترجمہ کرا دیتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. ایسا لگتا ہے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں، کیونکہ وہ باتیں سائنس سے ریلیٹڈ ہے. سائنس سے یعنی جو سائن ہو گئے. اب دیکھو سائنسدان کتنی چیزیں ڈسکور کرتے جا رہے ہیں، اور وہ قرآن سے ٹیلی کرتے، کہتے ہاں دیکھو یہ صحیح ہے، قرآن میں یہ بات ہے، یہ صحیح ہے. وہ ایسے ہی یعنی ہم عام آدمی کو یعنی ترجمہ سے پڑھتے ہوئے جو نا وہ ہم ڈرتے ہیں. کیونکہ بعض باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ کیا ہے. ایسے پھر پتہ کیا ہوتا ہے، انسان بہک جاتا ہے کہ یار یہ کیا لکھا ہے. اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو ناظرہ پڑھتے ہیں نا وہی بہتر ہے، یا پھر کسی عالم فاضل کے ساتھ بیٹھ کے کریں. لیکن آج کل کے عالم فاضل کو سائنسدان تھوڑی ہے. یہ عالم فاضل نے صرف یہ کتابیں یہ پڑھی ہوئی اسلامی کتاب میں تو قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہ پڑھے. انہوں نے سائنس نہیں پڑھی. جب وہ سائنس نہیں پڑھی تو وہ کیسے اس کا تجزیہ کریں گے، کیسے آپ کو سمجھائیں گے. یہ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو سائنسدان ہے نا وہ یہ چیز قرآن پاک پڑھیں، وہ اس کو اسٹڈی کریں، گہرائی میں جا کے دیکھیں. وہ پھر ہر چیز کا وہ چیز بتا سکتے ہیں، اور وہ ہم تک صحیح علم پہنچ سکتا ہے. بہرحال یہ تو اب جب قیامت آئے گی، جب وہ جو ہوگا، جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، پھر یہ ساری باتیں کھلیں گی. کیا اچھا جی، انجوائے کیا ہوگا آپ نے آج کی گفتگو. اللہ حافظ.